بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کہاں وسوسے ڈالتا ہے؟ مسلم شریف میں ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ حضرات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے، یعنی وہ باتیں تمہارے وسوسے ہیں، اور وسوسے وہاں آتے ہیں جہاں ایمان ہو۔ معلوم ہوا کہ برے خیالات اور وسوسوں کا آنا یہ ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ ایک شخص پہلے سنی صحیح العقیدہ تھا، بعد میں وہ بد مذہب ہو گیا۔ بد مذہب ہونے کے بعد وہ ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جب میں آپ کے مسلک پر تھا نمازوں میں بہت وسوسے آتے تھے، مگر جب سے میں نے آپ کا مسلک چھوڑ دیا ہے میری نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، بہت سکون سے نماز پڑھتا ہوں۔ ان عالم دین نے جواب دیا، چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اسی طرح شیطان وہاں وسوسے ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ جب تو سنی صحیح العقیدہ تھا تیرے پاس ایمان کی دولت تھی، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور تیری نماز خراب کرتا تھا۔ اب جب کہ تیرے پاس ایمان کی دولت نہیں تو بد عقیدہ ہو گیا، اس لیے شیطان تجھ پر حملہ ہی نہیں کرتا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم میں ہے، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے مختلف لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان میں قریب تر درجے والا وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ گر ہوتا ہے۔ ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے میں نے فلاں فلاں فتنہ پھیلایا، ابلیس کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ پھر دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی۔ ابلیس اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے۔ وسوسہ اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یاد رہے الہام خیر والی بات کو کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی خیال خیر کی بات کا آئے یہ رب کریم رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش لاہوری علیہ رحمہ نے وسوسے اور الہام کے فرق کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ چنانچہ کشف المحجوب سے ایک خوبصورت واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ اور ان کا مرید، ایک مرتبہ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ اپنے کسی مرید کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں داتا صاحب علیہ رحمہ کو ٹھوکر لگی جس سے ان کا پاؤں زخمی ہو گیا اور پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مرید کے پاس ایک قیمتی رومال تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ مرشد کے پاؤں میں اس رومال کو باندھ دیا جائے، اس رومال سے مرشد کا پاؤں باندھ دوں تاکہ خون رک جائے۔ پھر اس کے بعد فوراً مرید کے دل میں دوسرا خیال آیا کہ اگر میں نے مرشد کے پاؤں میں رومال باندھ دیا تو اتنا قیمتی رومال ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے رومال اپنے پاس ہی رکھا، مرشد کے پاؤں میں نہیں باندھا۔ تھوڑا آگے جب پہنچے تو مرید نے داتا صاحب علیہ رحمہ سے پوچھا حضور وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ داتا صاحب فرمانے لگے کچھ دیر قبل ہم راستے سے گزر رہے تھے، میرا پاؤں ٹھوکر لگنے سے زخمی ہوا، اس سے جو پہلا خیال جو تمہارے دل میں آیا وہ الہام تھا، اور جو بعد میں دوسرا خیال آیا وہ وسوسہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی کہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے
اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں۔ الغرض کہ داتا صاحب کے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خیر کا خیال رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خیال یعنی وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔